السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کو اردو کا چیپٹر نمبر 2 پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 8 نکالیں آپ لوگ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو چلیں میں آپ کے سامنے ریڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے مثال انسان تھے. تمام اعلیٰ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حصہ ہیں. اعلیٰ یعنی بلند، اور اوصاف خوبیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوبیاں، یہ تمام اچھی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حصہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، خواتین کا احترام کرتے اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاق کے اعلیٰ نمونوں سے بھری پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں صداقت اور امانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. صداقت یعنی سچائی میں، اور امانت یعنی امانت میں اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے سارے عرب میں مشہور تھے. لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. کس نام سے پکارتے تھے؟ صادق اور امین کے لقب سے. اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں. انہوں نے زندگی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، میں دیکھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعزاء اور اقرباء پر شفقت فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کیا ہیں؟ قریب کے رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبت میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مساوات اور برابری کا جذبہ بہت زیادہ تھا. ایک مرتبہ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں لائی گئی. قبیلہ قریش اپنی عزت کے خیال سے چاہتے تھے کہ بات دب جائے اور اس عورت کو سزا نہ ملے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضی ظاہر کی اور فرمایا، بنی اسرائیل مٹ گئے اس لیے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے. اگلے پیج پہ دیکھیں. خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. کیا کہتے ہیں یہ کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، جو کہ ایک عورت کی چوری پر انہوں نے کیا کیا، اس کو بچانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اس طرح جب بھی نبی کریم، اگلا پیراگراف پڑھی ہوں میں، اس طرح جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے مکہ کے پاس طائف نامی ایک بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے. لہو لہان یعنی خون آلود، خون سے لت پت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون میں لت پت ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں جو تھیں وہ کیا ہیں؟ خون سے لت پت ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، ان کو معاف کر دیا. کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر آپ نے ان کے لیے جب ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا، آپ کو لہو لہان کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ کیا کیا؟ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کو معاف کر دیا. آگے دیکھیں. مکہ المکرمہ فتح کیے جانے والے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے جانی دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے ہمدرد تھے، یعنی دکھ کے ساتھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ کیا کرتے تھے؟
اپنا دکھ شیئر کرتے تھے، یعنی ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چیپٹر پڑھ دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، اچھی طرح ویڈیو دیکھیں، بار بار اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر یاد ہو جائے۔ اس میں سوال جواب آگے دیے ہوئے ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال جواب ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا ان کو۔ اسی چیپٹر میں ہی اس کے آنسر ملیں گے آپ سب کو، ٹھیک ہے۔ آگے مشق وغیرہ جو ہیں ساری جتنی بھی، یہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں سمجھا دوں گی کہ کس طرح آپ نے یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ خود سے نہیں کیجیے گا، میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔